تو ہم دم پر قدم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ہماری حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنی ملک کی سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، جان سے چلا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پاتا ہے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور ادھر اس کی جان جاتی ہے، ادھر جنت کا پیغام آ جاتا ہے۔ اور شہداء جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پا جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی ہے کیسی۔ اور ایک اور مقام پر تو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور گمان کرنے کا تعلق یہ دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہو جائے اس کے بارے میں دل اور دماغ میں سوچو بھی نہ کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ جس کے مرنے سے قوم زندہ ہو جائے وہ خود کیسے مر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی تسلیم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو جوان جو ہمارے پولیس کے ادارے کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، اور پرسوں کا یہ واقعہ، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سورہ عنکبوت سے تو تلاوت کی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کا یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جو کام بھی کرے اس کے لیے آسانی ہو جائے، چاہے وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا یہ جو ہے وہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ جو کام بھی کرے اس کے لیے آسان ہو جائے، جس راستے سے بھی گزرے وہ راستہ کھلا ہونا چاہیے، جس راہ سے بھی اس کا گزر ہو اس پر کوئی تالا نہیں ہونا چاہیے، نہ اسے گرمی لگے نہ اسے سردی لگے، نہ جو ہے اسے اگر جنگلوں سے گزرتا ہے تو اسے کوئی بھیڑیاں نہ کھائے، اگر وہ صحراؤں سے گزرتا ہے تو اسے ریگستانوں کی تپتی ہوئی ریت جو ہے وہ اسے تانگ نہ کرے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، جانا اس نے اپنے منزل کی طرف ہے، منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن خواہش یہ رکھتا ہے کہ راستے میں کوئی کیل کانٹا، کوئی زور زبردستی، کوئی طوفان آندھی اس کے راستے میں نہ آئے۔ یہ ہر بندے کی خواہش، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے ہر معاملہ آسان ہو جائے، اور جو ہے وہ مجھے کچھ کیے بغیر میری منزل مل جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس چیز پر قادر ہوں کہ میں بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو، حضرت بی بی حوا کو پیدا کر سکتا، بغیر باپ کے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، قادر ہوں، لیکن میں نے دنیا کو عالمی اسباب بنایا ہے، میں مسبب الاسباب ہوں، اور تم سبب اچھا تلاش کرو اور ایسا سبب تلاش کرو جس میں میری رضا ہو، تو پھر تم پہاڑ پر بھی اپنا قدم رکھو گے تو پہاڑ بھی ریت کا ذرہ بن جائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اور عربی گرامر کا فائدہ ہے کہ جزا اس وقت ملتی ہے جب بندہ شرط پوری کرتا ہے، اگر شرط پوری نہ کرے تو جزا نہیں ملتی، شرط پوری کریں گے تو جزا ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی کام میں کوئی شرط لگاتے ہیں وہ کہ یہ حرام ہے، لیکن ایک مثال کے لیے تو شرط پوری کریں گے تو جزا ملے گا۔ اگر آپ لاہور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھیں گے، پورا پیٹرول میں لگائیں گے، اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، ساری شرائط پوری کریں گے تو پھر آپ لاہور پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں کامیاب انسان بن جاؤں، اللہ اس کا رسول مجھ پر، اور یہ بھی یاد رکھیں کامیابی وہ نہیں ہوتی کہ جو میں اور آپ سمجھتے ہیں،
کہ بندے کا بزنس زیادہ ہو جائے، بندے کا کے گھر زیادہ ہو جائیں، بندے کا مال اسباب زیادہ ہو جائے، یہ کامیابی ہے؟ نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو قارون کو قرآن پاک کامیاب لکھتا، فرعون کو قرآن پاک کامیاب لکھتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وہ باوجود دولت کے ہوتے ہوئے ناکام اور نامراد اور خاسر و خائب ہوئے۔ قارون کے پاس اتنی جائیداد تھی کہ اس کی جائیداد کی جو کنجیاں تھی تالے کی، اس کو 400 گھوڑے اس کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے، اس کی جائیداد کا اندازہ لگاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں آ گئی؟ کیوں وہ کامیاب نہیں ہوا؟ کہ اللہ اس کے رسول اس سے راضی نہیں تھے، وہ باغی تھا۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کامیابی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مالک، ہمارا رسول، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ مقام مل جائے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں اس چیز کو کھولا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے کرو شرط پوری، پھر جزا ملے گی۔ جس رستے پر جاؤ گے رستہ کھلا ہوا نظر آئے گا، جس طرف نظر اٹھاؤ گے تمہیں میدان صاف نظر آئے گا، جس طرف تمہارا ہاتھ اٹھے گا کامیابی تمہارے قدم چومے گی، جس دشمن کو بھی للکارو گے تمہارے سامنے دشمن باوجود طاقت رکھنے کے وہ پست ہو جائے گا، وہ تمہارے سامنے تو طاقت نہیں رکھے گا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ایک شرط لگائی ہے، رستے آسان ہونے کے لیے اللہ پاک نے ایک شرط لگائی ہے، والذین جاہدوا، بے شک وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زندگی کے معاملات میں کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کون سی کوشش؟ کیا پیسہ کمانے کی؟ کیا بڑا گھر بنانے کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، والذین جاہدوا فینا، جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دو شرطیں ہوں گی، یہ کوشش، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے شرط کو بھی مشروط بنا دیا، فرمایا جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں، جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں ان کا ہاتھ اٹھتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ان کا قدم اٹھتا ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر وہ دیکھیں نا، نمازی کے لیے قرآن پاک میں دو حکم ہیں، نمازی کے لیے جنت بھی ہے، نمازی کے لیے جہنم بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نمازی کے لیے اللہ پاک نے جنت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی، اسے نعمتیں ملیں گی، لیکن اللہ پاک یہی فرماتے ہیں فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتہم، جو ہے وہ کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، دوزخ کی بہت خطرناک گھاٹی ہے نمازیوں کے لیے، جہنم کی، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں ان کی جنت، ان کے لیے جنت ہے، اور جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، اس میں فینا نہیں ہوتا۔ جاہدوا بھی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں فینا، تمہارے جہاد، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری کوشش، تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا اگر میرے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم تمہارے لیے ہر راستے کو ضرور کھول دیں گے، ہر آنے والے راستہ جو میری طرف آتا ہے ضرور کھول دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، میرا رب مجھے مل جائے، تو نماز میرے لیے پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کہ میں جہاد کروں تو میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، تو جہاد میرے لیے کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ میں کوئی بھی کام کروں تو میرا رب خوش ہو جائے، تو پھر وہ کام رب کی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ سنانے لگے تو غش کھا کر گر پڑے، پھر ہوش آئے تو پھر جو ہے وہ سنانے لگے، پھر غش کھا کر گر پڑے، پھر ہوش آیا، پھر سنانے لگے، غش کھا کر گر پڑے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کے صحابہ، ریاکاری سے بچو،
ریاکاری بڑا برا عمل ہے، جو بھی کام کرو اس میں اللہ کی رضا کو شامل حال نہیں کرو، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کروڑوں دے دیے اس غرض سے کہ مجھے پاکستان کی عوام دیکھے یا کیمرے میں میری تصویر آ جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر ایک کھجور بھی دیتے ہو کہ اس کے کیمرے میں میری تصویر آ جائے، میرا آقا و مولا مجھ سے راضی ہو جائے، تو قیامت کے دن وہ کھجور کا ایک ٹکڑا تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب بن کر تمہارے نامہ اعمال کو پیش ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین بندے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تین بندے، یہ قرآن پاک کے دو اصول ہیں، حدیث پاک کے بھی دو اصول ہیں۔ قرآن پاک ترغیب بھی دیتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے۔ ترغیب جنت کی نعمتوں سے دیتا ہے اور ترغیب جہنم کے عذاب سے ڈرا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کی دو نشانیاں ہیں، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ بشیر جنت کی بشارت ہے اور نذیر جہنم سے آگاہی، جہنم کے خطرات سے، جہنم کے عذاب سے۔ سرکار ڈرانے والے بھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تاکہ کہیں جنت کے جو ہے وہ نظاروں میں بندہ اس قدر گم ہی نہ ہو جائے، اس قدر میں بھی نہ ہو جائے کہ چلو بھی ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم سے کسی نے پوچھنا ہے نہیں۔ جب عاجزی کا وقت آتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ حضور پر کوئی حضور علیہ السلام پر کوئی گناہ نہیں ہے، حضور کی ہر ادا نیکی ہے، حضور کی ہر ادا نیکی ہے۔ تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا آپ کا اصل نام عبد الرحمن، اصل نام سبحان اللہ، یاد رکھا کریں حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور 5,500 احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ سرکار کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر جو ہے وہ فرمان کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو بلیوں سے بڑا پیار، ایک دن بلیوں سے کھیل رہی تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ تو وہی کلیت وہی نام جو ہے مشہور ہو گیا۔ اب ہر حدیث کے شروع میں جو آپ سے روایت ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے ان ابی ہریرہ، سبحان اللہ، ان ابی ہریرہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تین بندے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک عالم دین کو پیش کیا جائے گا، دوسرا ایک حافظ قرآن کو پیش کیا جائے گا، تیسرا ایک مالدار کو پیش کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے ہاں جی میں نے تمہیں علم دیا، علم کی نعمت عطا کی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو علم پڑھایا، میں نے سکھایا، میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں جو کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب وہاں تو جھوٹ بولنا، یہاں تو کام چل جائے گا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، لیکن وہاں نہیں ہوگا، وہاں موقع پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں مرتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس میں کوئی دروازے بند ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میری شہرت ہو جائے، اس لیے حاصل کیا لوگ مجھے عالم دین کہیں، سکالر کہیں، ڈاکٹر کہیں، بہت بڑا مجتہد کہیں۔ اب آنکھیں جھک جائیں گی، زبان چپ ہو جائے گی اور کہے گا یا اللہ یہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک فرمایا تو جس چیز کی چاہت کرتا تھا دنیا میں وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ لوگ تمہیں عالم بھی کہتے تھے، لوگ تمہیں مبلغ بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بزرگوں کی دعائیں، ورنہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کا محض کرم ہوگا تو کوئی بخشش کی راہ نکل آئے، سرکار کا نظر کرم ہوگا تو کوئی بخشش کی راہ نکل آئے۔ ورنہ ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، صبح کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں،
اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری رکھا کرے. تو فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ, اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے دیا جائے گا. پھر ایک حافظ قرآن آئے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں قرآن پاک کی حفظ کی نعمت دی, کیا کیا تم نے؟ یا اللہ میں نے قرآن پاک پڑھا, لوگوں کو سنایا. اللہ پاک فرمائے کہ کذب تھا, تو جھوٹ ہو رہا ہے, تو نے اس لیے قرآن پاک پڑھا تاکہ لوگ تمہیں اچھا قاری کریں. تو لوگوں کو اپنی آواز, اپنا گلا اور اپنا حلق وہ جو ہے وہ دکھانا چاہتا تھا. میری رضا والذین جاہدوا فینا, میری رضا تو شامل ہی نہیں. وہاں زبان چپ ہو گئی, اسے بھی جہنم کی طرف تسلیم کیا جائے گا. پھر فرمایا ایک مالدار کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے تمہیں مال دیا, کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں میں بڑی سخاوت کی ہے, لوگوں میں بڑا بانٹا ہے, لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے, تو یہاں پر میں نے مال کو اس طرح تقسیم کیا ہے. اللہ پاک فرمائے کذب تھا, جھوٹ بولا, تو نے اس لیے مال تقسیم کیا تاکہ لوگ مجھے صحیح کریں, لوگ مجھے جو ہے وہ تیری تعریفیں کریں, اس لیے تو نے مال کو تقسیم کیا ہے. وہ دنیا میں نے لوگوں کی زبانوں سے جو ہے وہ پہلوا دیا ہے, اب وقت ختم ہو گیا ہے. یہاں فیصلے جو ہے وہ پورے میزان پر اور پوری ماپ توڑ کے ساتھ ہوں گے. فرمایا اسے بھی جہنم کی طرف لے, وہ جہنم میں چلا جائے. تو دوسرے دفعہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا, کوشش بھی کریں, کوئی بھی عمل کریں, لیکن فینا, میری رضا اس میں شامل ہے, میری رضا اس میں شامل ہو. ایسا نہ ہو کہ عمل تو آپ بہت بڑا کر لیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیں. عمل تو آپ بہت, نیکی تو آپ بہت بڑی کر لیں لیکن اس میں دکھاوا شامل کر لیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچ جاؤ, اور اللہ کی رضا اور ریاکاری اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا ریاکاری ہوتی ہے یا رب کی رضا ہوتی ہے. فرمایا ریاکاری کو ختم کرو, میری رضا کو پیش نظر رکھو. لنہدینہم سبلنا, میں ہر رستہ تمہارے لیے کھول دوں گا. تمہارے گھوڑے دریاؤں سے گزر جائیں گے, تمہاری لکڑیاں تلوار بن جائیں گی. آپ نے جنگ بدر میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. تو حضرت عکاشہ اٹھ پڑے, یا رسول اللہ میں بھی اس میں شامل ہوں, اور میں تو بھی اس میں شامل ہوں. ایک صحابی اور تھے, یا رسول اللہ میں بھی, فرمایا وہ پہل کر گیا, وہ پہل کر گیا, کیونکہ یہ جو موقع ہوتے ہیں جو پہلے اٹھ جائے اس کا نام لکھا جاتا ہے. فرمایا وہ پہل کر گیا. اب حضرت عمر فاروق سے بھی روایت ہے, جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ 70,000 تھوڑے ہیں, اور طرف فرمایا. فرمایا چلو 70,000 اور کر دیتے ہیں. یہ ہے اختیار مصطفیٰ, یہ حضور کا اختیار ہے, یہ حضور کا کرم ہے. آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی, آج ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے, اس نسبت پر فخر کیا کرو. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ 70,000 تھوڑے, فرمایا اور بڑھا دیتے ہیں. اب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمراز ہو, جو ہم نشین ہو, فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے. فرمایا ہر بندہ 70,000 کی بخشش کروائے. نعرہ تکبیر, تو بہرحال یہ تو اس کا کرم, یہ تو نگاہ فیض ہے. لیکن فرمایا جو بھی عمل کرو پیش نظر میں رکھو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے, میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا کی کوئی ناکامی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. آج مسائل کا شکار اس لیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ریاکاری آتی ہے رب کی رضا چلی جاتی ہے, جہاں رب کی رضا آتی ہے وہاں ریاکاری نہیں ہوتی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک مرتبہ حلوہ تیار کیا اور ایک فقیر نے صدا لگائی, فرمایا یہ حلوہ اس فقیر کو دے دو. آپ کے
دوستوں نے کہا میری مومنین یہ حلوہ اور یہ فقیر کیا اس کی قدر جانے؟ آپ نے فرمایا میں نے فقیر کو تھوڑی دیا، میں نے تو اپنے رب کی راہ میں دیا، میرا مالک تو اس کی قدر جانتا ہے کہ میں نے کس نیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فینا میری رضا کے لیے عمل کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کی کمائی ریاکاری کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا بعض بندوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ ساری زندگی جنتیوں والا کام کریں گے لیکن جاتے جاتے جہنمیوں والا کام شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک معافی، اس چیز سے معافی مانگا کرے۔ تو کیا کرنی ہے؟ رنگارنگ سے دیا بھرن رنگارنگ کرے بھرے آپ پہنچتا جانی جس کا توڑ چڑھے، جس کا توڑ چڑھے، جاتے ہوئے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز پر گواہی ہو۔ تو فرمایا کہ کئی لوگ اہل جنت والا کام کریں گے، جاتے جاتے وہ جہنمی والا کام شروع کر دیں گے، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جہنمی نظر آئیں گے، جاتے جاتے ان سے ایسا کام ہو جائے گا کہ وہ جنتی بن جائیں گے۔ تو رب سے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا عمل کر بھی لیتے ہیں، ریاکاری آ بھی جاتی ہے تو یا اللہ معافی دے دے، معافی دے دے۔ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کریں تو یا اللہ وہ تیری ذات، اس لیے تو حضور نے فرمایا نیکی کرو، نماز پڑھو اس طرح کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں پھر اس طرح پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو عمر اس کی رستے کی تھی کہ پھر پتھر ہٹ جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ سنایا۔ یہ پرسوں میں اپنے طالب علموں کو پڑھا رہا تھا یہ حدیث بات، تو 3 بندوں کا یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے سنا پہلی قوموں میں 3 بندے تھے، وہ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں طوفان آ گیا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لیا۔ جب وہ غار میں چلے گئے طوفان اتنا شدید تھا، ایک پتھر لڑکتا لڑکتا اس کے دانے پر آ گیا، غار بند ہو گیا، بڑا زور لگایا لیکن وہ دروازہ وہ پتھر ہٹا نہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دانا آدمی تھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو مصیبت سے نکالنے والا ہے، آپ کوئی نہ کوئی نیکی عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے اس کے لیے کیا، اس کی رضا کے لیے کیا، وہ عمل پیش کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کون سا عمل ہم نے رب کی رضا کے لیے کیا تو ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا یا پروردگار عالم میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا اور جب تک میں ان کو کھانا نہیں دے لیتا تھا میں اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا تو میری والدہ میرے والد وہ بھوکے تھے، میرے بچے جو ہیں وہ بلکتے رہے، پیاسے رہے، لیکن میں نے اپنی والدہ کو دیا، اپنے والد کو دیا، پھر اپنے بچوں کو دیا، حالانکہ وہ مجھے پکارتے رہے، روتے رہے، چلاتے رہے، لیکن جب تک میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو نہ دے لیا اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو جو ہے ان کی بھوک اور پیاس کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کام ہمارے لیے ہوتے ہیں پھر ہم ان بندوں کے لیے اپنے رستوں کو کھول دیتے ہیں، لیکن ابھی باہر نہیں جا سکتے، ابھی تھوڑا سا رستہ کھلا ہے۔ دوسرے بندے نے کہا یا پروردگار عالم میرا اپنی چچا زاد لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے تمہیں خوف نہیں آتا کہ بغیر نکاح کے تم اس چیز کا ارادہ کرتے ہو؟ تو میں رک گیا، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، یا اللہ اگر تیری رضا تھی تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ابھی گزرا نہیں جا سکتا۔ تیسرے نے کہا یا پروردگار عالم میں تاجر تھا، میرے پاس بڑے مزدور کام کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ سارے لوگوں کو میں نے مہینے کی مزدوری دے دی، ایک مزدور پہلے ہی چلا گیا، اس نے مجھ سے مزدوری نہیں لی،
وہ چلا گیا، اسے کو کام تھا، وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی ایک بکری لے لی، میں اس کو پالتا رہا، اس سے کئی بکریاں بن گئی، اس سے میں نے اونٹ لے لی، بھینسیں لے لی، اس کا لنگر وسیع ہو گیا۔ اب کافی عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اے مالک میں نے چند سال پہلے تیرے پاس کام کیا تھا، ایک دن میں تیرے پاس نہیں آ سکا، وہ پورے مہینے کی جو مزدوری ہے وہ آپ کے پاس رہتی ہے تو وہ مجھے عنایت کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ اے مزدور، اے میرے ساتھ کام کرنے والے، آؤ میں تمہیں تیرا غلہ دکھاتا ہوں، تمہیں تیرا ریوڑ دکھاتا ہوں۔ یا اللہ میں نے اسے بکریاں دکھائیں، بھینسیں، گائیں دکھائیں، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میرے ایک دن کی مزدوری، یہ تو میں اس کا مالک نہیں۔ اس نے کہا اصل میں تو ہی اس کا حقدار ہے، تیری بکری سے ہی نسل بڑھی، ان سے میں نے بھینسیں خریدی، ان سے میں نے سارا کچھ خریدا ہے۔ تو یا اللہ میں نے سارے کا سارا تیری رضا کے لیے اسے دے دیا، اگر وہ تیری رضا کے لیے تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ اب وہ حضور نے فرمایا، حضور مسکرا پڑے، فرمایا پتھر ہٹ گیا اور تینوں مسافر اپنی منزل پر رواں ہو گئے۔ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم نے کبھی اس لیے کام کیے ہی نہیں۔ ہمارے پتھر چاہے وہ ہماری انا کے ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر ہیں، چاہے وہ ہمارے باہر ہیں، وہ پتھر کیسے ہٹے، وہ کیسے جو ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کیسے تو راہ میں منزل ہی نہیں، منزل کی طرف تو کوئی آنا نہیں چاہتا، اس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پاک ہجرت کے لیے گئے تو کچھ صحابہ کرام رستے میں فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اے علی مرتضیٰ، جس طرح ہجرت کا ثواب تمہیں ملا ہے اسی طرح ہجرت کا ثواب ان کو بھی ملا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو ہمارے ساتھ نہیں، فرمایا ساتھ تو نہیں لیکن ارادہ تو تھا، ہجرت کا ارادہ تو تھا۔ اس طرح جہاد کے موقع پر کئی ایسے واقعات آئے، حضور نے فرمایا میرا وہ بھی صحابی میرے ساتھ ہے، وہ بھی صحابی میرے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو وہاں رہ گئے، فرمایا وہ بیماری کی وجہ سے رہ گئے، رب بیماریوں کو نہیں دیکھتا، رب ارادوں کو دیکھتا۔ کہیں یہاں رہ کر یہاں نہیں، کہاں کہیں وہاں رہ کر یہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کفیت عطا فرمائے، کہیں جمعے میں آ کر جمعے میں نہیں ہوتے، یہ بھی معاملہ ہے، نماز میں ہوں تو نماز میں نہیں ہوتے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی کام ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھا جائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں آپ نے پانی پکڑا ہوا ہے، تو راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ محترمہ دونوں متضاد چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، اپوزٹ، ایک آگ ہے ایک پانی۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ سے جہنم کو بجھا دوں، آگ سے جہنم کو بجھا دوں، اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں، اور آگ سے جنت کو جلا دوں۔ یہ کمال بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کی طرف تمہیں اشارہ دے رہی ہوں کہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں پانی سے جہنم کو آگ لگا دوں اور جنت سے جو ہے وہ آگ سے جنت کو آگ لگا دوں، پانی سے جہنم کو بچا دوں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جنت کے لالچ میں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نہ جنت کے لالچ میں نماز پڑھے، نہ جہنم کے خوف سے نماز پڑھے، بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ جب مالک راضی ہو گیا تو جنت سے بندہ خود بہت بچ جائے گا، جنت سے خود بہت چلا جائے گا۔ حضرت محمود غزنوی ایاز سے بڑا محبت کرتا ہے۔ غلام میں فرق ہوتا ہے، مرید میں فرق ہوتا ہے، شگرد میں فرق ہوتا ہے، مقتدی میں فرق ہوتا ہے، اولاد میں فرق ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا ایاز سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ خصوصیات ہیں اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وجہ، اس نے کہا کل دربار لگے گا تو میں تمہیں اس کی مثال پیش کروں گا۔ دربار لگا تو محمود بادشاہ نے، محمود غزنوی نے کہا
کہ میرا دربار، میرا بیت المال کھلا ہے، خزانہ کھلا ہے، جس کا جو چیز آئے وہ لے لے۔ سارے درباری دوڑے، کسی نے سونا اٹھا لیا، کسی نے چاول اٹھا لیے، کسی نے دینار درہم اٹھا لیے۔ ایاز اسی طرح کھڑا ہے جس طرح پہلے کھڑا۔ اب سارے درباری جو ہیں سے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کو سمجھ نہیں آئی، یہ تو وقت تھا بادشاہ نے حکم دیا جو مرضی لے لو۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال آ جائے گا بادشاہ اسے خوش ہو جائے گا۔ محمود نے کہا ایاز تم ویسے کی ویسے کھڑے، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ ایاز نے کہا ہاں مجھے بھی ایک چیز پسند ہے۔ تو میں کیا؟ ایاز آگے بڑھا اور جا کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، یہ کیا بات؟ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ بات اصل میں یہ ہے انہوں نے بادشاہی کو پکڑا ہے، میں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے بادشاہ کی دولت کو پکڑا ہے، میں نے بادشاہ کو پکڑ لیا ہے۔ جس کا بادشاہ ہو جاتا ہے اس کی ساری بادشاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بادشاہ کو، اس مالک احکم الحاکمین کو راضی کرو، اس محبوب کریم کو راضی کرو، ساری بادشاہیاں تمہاری ہو جائیں۔ دنیا کیسی ساری جو ہے وہ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حکومت کو چھوڑا تو آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ دنیا کے مال اسباب حکومت کو چھوڑ کر کیا ملا؟ آپ نے ایک سوئی دریائے دجلہ میں پھینکی، آپ نے فرمایا مچھلیوں میری سوئی کو واپس کر دو، میری سوئی کو واپس کر دو۔ ایک آئی اس نے سونے کی سوئی نکالی، آپ نے فرمایا یہ میری، دوسرے نے چاندی کی نکالی، فرمایا میری نہیں، تیسرے نے وہی سوئی نکالی جو آپ کی تھی، آپ نے وہ سوئی پکڑی۔ آپ نے فرمایا جب میں دنیا کا بادشاہ تھا تو درباری میرے حکم مانتے تھے، اللہ نے مجھے دین کی گدائی عطا فرمائی ہے، پانی کی مچھلیاں بھی میرا کہنا مانتی ہیں۔ جو ہماری طرف آتا ہے ہمارے لیے ہم اس کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔